بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ اعتکاف کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ عورت کے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کیسے کریں؟ مکمل طریقہ اور چند ضروری مسائل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو میری ان خاص اسلامی بہنوں کے لیے ہے جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں، نیت رکھتی ہیں۔ میری اپنی ان تمام اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، جو مسائل ہیں انہیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلے رمضان کے تیسرے عشرے میں مسنون اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اجر و ثواب کیا ہے؟ اس حوالے سے کتب احادیث میں کئی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ یعنی جو آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کرے، اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اجر و ثواب، یہ فضیلت خاص مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عورتیں بھی اگر رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کرتی ہیں تو اسے بھی یہ فضیلت، یہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ نمبر 1، اگر عورت شادی شدہ ہے، اگر کوئی اسلامی بہن شادی شدہ ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پہلے اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے، یعنی وہ اپنے شوہر سے اجازت لے۔ اگر اس کا شوہر اس کو اجازت دے دے پھر وہ مسنون اعتکاف کرے، لیکن اگر اس کا شوہر اجازت نہ دے تو پھر وہ اس سے رک جائے۔ اگر وہ بغیر شوہر کی اجازت کے اعتکاف کرے گی تو ایسی عورت گناہگار ہوگی۔ نمبر 2، اعتکاف کے دوران کسی خاتون کو حیض آ جائے، یعنی پیریڈ شروع ہو جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اسی وقت اعتکاف ختم کر لے اور بعد میں اس اعتکاف کی قضا کر لے۔ میری گزارش ہے ان اسلامی بہنوں سے جو اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں، وہ غور کریں اس بات پر بھی کہ کہیں ان کے ایام، ان کی ڈیٹ آخری عشرے کے دوران نہ آ رہی ہو۔ اگر ان کی ڈیٹ ایام، جو مخصوص ایام ہیں، حیض پیریڈز، وہ اس آخری عشرے میں آ رہی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اعتکاف نہ کریں، کیونکہ اگر اس دوران انہیں حیض پیریڈ آ جاتا ہے تو ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور جب روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا تو ان کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 3، کیا اس کے لیے بالغ ہونا یا شادی شدہ ہونا یہ ضروری ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نابالغ یا پھر غیر شادی شدہ کنواری لڑکی جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ جو کنواری ہے وہ بھی اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں تو وہ کر سکتی ہے۔ مسنون اعتکاف اس کے لیے کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح جو نابالغ لڑکی ہے، اگر وہ تمیز رکھنے والی ہے، سمجھدار ہے، بالغ نہیں ہے، پھر بھی اس کے لیے اعتکاف کرنا جائز ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پر 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اپنی بیت مسجد میں داخل ہو جائے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کرے۔ بیت مسجد یعنی جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہے، گھر کے جس حصے میں، یعنی گھر کا جو کمرہ اور کمرے کا جو حصہ متعین کر رکھا ہے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، وہ اس کی بیت مسجد ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کے اعمال ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھ کر کیا کریں اور کیا کچھ کرنے کی اجازت ہے، کون سے اعمال کریں؟ اس میں تو واضح ہے کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل، تلاوت، تسبیحات، ذکر و اذکار، دینی کتب کا مطالعہ اور علماء کے بیانات سننا،
اس پر اپنا ٹائم خرچ کریں۔ اہم مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بعض دفعہ خاتون اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے، لیکن کچھ ایسے اس کو ضروری کام ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام بھی میرے اگر ہو سکیں تو میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہوں، ورنہ میں مجبور ہوں، میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ تو اس میں بتاتی ہوں انشاءاللہ اس میں بہت ساری عورتوں کے لیے سہولت نکل آئے گی کہ وہ اعتکاف میں بھی بیٹھ سکیں گی، اپنے ضروری کام بھی کر سکیں گی۔ چنانچہ اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھے اور اسے کچھ کاموں کی ضرورت ہو، جیسے مثال کے طور پر اعتکاف کی جگہ بیٹھ کر سبزی کاٹنا، فروٹ بنانا افطاری کے لیے، یا اسی طرح بچوں کے کپڑے پریس کرنے ہیں، وہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی اسلامی بہن اعتکاف کی حالت میں ہے اور وہ اپنی فیملی ممبر کے ساتھ افطار اور سحر کرنے کے لیے دوسری جگہ جاتی ہے، یعنی افطاری کے لیے دسترخوان لگا ہوا ہے کسی دوسرے کمرے میں، اگر وہ اٹھ کر اس جگہ چلی گئی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسے اجازت نہیں ہے اس جگہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے جانے کی۔ ہاں، اگر گھر والے وہاں آ کر سحر و افطار کرتے ہیں اس جگہ پر جہاں وہ بیٹھی ہے اعتکاف میں، تو یہ جائز ہے، اس طرح اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اب یہاں پر نیت کیسے کرنی ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن نیت جو ہے اصل میں دل کا ارادہ ہے۔ 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ بیت مسجد میں داخل ہوں، وہاں پر جا کر آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ اے اللہ، میں رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ تو یہ بس نیت ہو گئی، دل کا ارادہ اصل نیت ہے۔ دل میں ارادہ کر لینا کہ میں آخری عشرے کے مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، بس یہ کافی ہے۔ اس طریقے سے نیت کر کے آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ تو اب آپ کے لیے بغیر کسی شرعی عذر کے اس جگہ سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر نکلیں گی تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 6، عبادات میں زیادہ اس کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، یہ کثرت سے کریں۔ اور اہم بات سن لیں، زندگی کی قضا نمازیں باقی ہیں تو ان کو پڑھنے میں ٹائم لگائیں۔ اگر زندگی کی قضا نمازیں نہیں ہیں تو پھر نفل نمازیں جیسے تہجد ہے، چاشت، اشراق، اوابین، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، ان میں وقت لگائیں، اور کوئی مستند ترجمے والا قرآن پاک پڑھ لیا کریں، اور کوئی مستند سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی ہوئی کتاب پڑھ لیا کریں۔ نمبر 7، عورت اپنی اعتکاف کی جگہ کے گرد پردے لگا سکتی ہے تاکہ توجہ کے ساتھ عبادت میں لگی رہیں۔ اگر کوئی عورت پردہ نہ بھی لگائے تو یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 8، عورت کا یہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن سے نہیں؟ عورت اپنی اعتکاف کی جگہ سے شرعی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر شرعی اجازت کے بغیر باہر نکلی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے بھول کر ہی کیوں نہ نکلی ہو۔ نمبر 9، اعتکاف کی حالت میں واش روم استعمال کرنے کے لیے باہر نکلنا اگرچہ جائز ہے، لیکن واش روم سے فارغ ہوتے ہی، اور اگر وضو کرنا ہے تو وضو سے فارغ ہوتے ہی فوراً اپنی اعتکاف والی جگہ پر واپس لوٹ آئیں، کیونکہ اگر فراغت کے بعد وہاں ٹھہر گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت اگر کسی قسم کی عبادت کرنا چاہتی ہے، چاہے تلاوت ہی کرنی ہے، اور اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو وضو کرنے کے لیے جا سکتی ہے، اس اعتکاف والی جگہ سے باہر وضو کرنے کے لیے جا سکتی ہے۔ البتہ اگر پہلے سے باوضو ہے تو دوبارہ وضو کرنے کے لیے اپنی اعتکاف کی جگہ سے نکلنا درست نہیں ہے۔ ہاں، وضو کے دوران یہ عورتیں اور مرد سارے پوچھتے ہیں، یہ مسئلہ دونوں کے لیے ہے۔ وضو کے دوران مسواک کرنا یہ جائز ہے، صابن لگانا ہاتھوں کو یہ جائز ہے،
تولیے سے اپنے اعضائے وضو وغیرہ خشک کرنا یہ جائز ہے۔ نمبر 10، جہاں تک غسل کا تعلق، اعتکاف کی حالت میں صرف غسل جنابت کے لیے اعتکاف والی جگہ سے نکلنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو غسل صفائی کے لیے کیا جاتا ہے اور ٹھنڈک کے لیے کیا جاتا ہے، یا جمعے کا غسل کیا جاتا ہے کہ آج جمعہ ہے، اس غسل کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ آج کل ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ گرمیاں ہمارے ہاں شدید ہیں، جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں یہ شدید گرم علاقے ہیں، تو بہت کثرت سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ گرمی زیادہ لگے تو نہانے کے لیے جا سکتی ہے؟ اس میں آپ کو ایک بڑا سہولت والا مسئلہ بتاتی ہوں، جس مسئلے کی شریعت میں گنجائش بھی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھی عورت کو اگر گرمی کی وجہ سے نہانے کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو ایسی شدید مجبوری میں اس کی اجازت ہے کہ جب وہ واش روم استعمال کرنے کے لیے جائے تو واش روم استعمال کرنے کے بعد وضو نہ کرے، بلکہ وضو کرنے کے بجائے جلدی سے غسل کر لے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 11، اعتکاف کی حالت میں صرف ہاتھ دھونے کے لیے باہر جانا جائز نہیں، نہ ہی صرف کلی کرنے کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ اسی طرح مسواک یا سر دھونے کے لیے صرف انہی کاموں کے لیے اعتکاف سے نکل کر باہر جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، وضو کے لیے گئی ہوئی ہے، وضو کرنے، پھر ساتھ مسواک وغیرہ کر لے، پھر جائز ہے، لیکن اسپیشل ایسے جا رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس میں یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ بعض دفعہ عورت کو ہاتھ وغیرہ دھونے ہوتے ہیں، کلی وغیرہ کرنی ہوتی ہے اور وضو نہیں کرنا ہوتا، تو اب کیا کریں؟ تو اپنے کمرے میں ہی کوئی ٹب وغیرہ اور پانی کا برتن منگوا کر رکھ لے اور اس میں ہاتھ بیٹھ کر دھو لیا کریں۔ نمبر 12، اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل کر بات چیت کرنا اور باہر نکل کر کسی سے دعا سلام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ واش روم گئی ہوئی تھی، واپس آتے ہوئے راستے میں چلتے چلتے کسی سے بات کر لی، سلام دعا کر لی تو ٹھیک ہے۔ نمبر 13، یہ مسئلہ بھی بہت پیش آتا ہے، اعتکاف میں بیٹھی عورت کو کھانے پینے کی ضرورت پڑی اور کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں، جیسے مثلاً سحری کا ٹائم تھا اور کسی کی آنکھ نہیں کھلی اور کچن سے کھانا اٹھا کر لانا ہے اور فریج سے کوئی چیز اٹھا کر لانی ہے اور گھر میں کوئی لا کر دینے والا نہیں ہے، تو یہ خود اٹھ کر جائے، کچن سے کھانا لے کر آئے اور فریج سے جو چیز لانی ہے لے کر آئے اور اپنی اعتکاف والی جگہ پر بیٹھ کر کھا لے۔ نمبر 14، بدن یا جسم پر اگر کوئی نجاست یا ناپاکی لگ جائے اور اعتکاف والی جگہ پر بیٹھ کر اس کو دھونے کا کوئی انتظام بھی نہ ہو تو اس ناپاکی کو دھونے کے لیے اپنی جگہ سے نکلنا درست ہے۔ نمبر 15، سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہوتا، چنانچہ کسی وجہ سے اگر عورت نے روزہ نہیں رکھا یا اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ ہم نے آسان لفظوں میں اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ اور مسائل سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔